أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على آلها أما بعد فقد قال الحسن عليه الصلاة والسلام عف عني محارم الله تكن عابدا. ناظرین محترم، سامعین گرامی، عزیزان محترم، جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایام جو ابھی چل رہے ہیں خصوصاً ولادت باسعادت حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں، لہذا اسی مناسبت سے میں یا بزرگان کی خدمت میں تبریک و تہنیت مبارک عرض کرتا ہوں۔ اسی ضمن میں مولا کی زندگی کے حوالے سے، مولا کی سیرت کے حوالے سے آپ تمام ناظرین کے نظر ہدیہ کر رہا ہوں کہ وہ کتنی چیزیں ہیں، وہ کیا قوانین ہیں، وہ کیا برنامے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی ایک کمال تک پہنچ سکتی ہے۔ تو لہٰذا امام نے اپنے مختصر کلام میں، فرمان میں انسان کے لیے 4 ایسے قوانین ذکر کیے ہیں جس کے ذریعے سے وہ انسان ایک انسان کامل بن سکتا ہے۔ لہٰذا وہ معیارات ہمارے پاس ہونے چاہیے، وہ قوانین ہمارے پاس ہونے چاہیے جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے ہمارے لیے ظاہر و روشن ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا انہی میں سے ایک امام کا جو فرمان یہاں پر میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ محرمات الہی، وہ چیزیں جو حرام کردہ ہیں خدا کی طرف سے، ان سے اجتناب کریں۔ کیوں اجتناب کریں؟ آگے امام فرماتے ہیں تکن عابدن، جب آپ خدا کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہیں گے، احتیاط کریں گے، اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو آپ عابد بن سکتے ہیں۔ تو بس لہٰذا یہ جو عابد بننا ہے، یہ جو بندگی خدا ہے، امام کی روشنی میں ایک الگ معیار ہے، اور ہم ایک اگر کچھ دقیق کے لیے، کچھ منٹس کے لیے اگر ہم توجہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں، اس ہماری زندگی میں، اجتماعی معاشرے میں جس طرح چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ بندہ عابد کیسے بنے، تو ان کے معیارات اپنے ہیں، لیکن یہاں پہ جو امام فرما رہے ہیں کہ آپ اگر خدا کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہیں گے، اجتناب کریں گے تو آپ عابد بن جائیں گے۔ ایک یہ چیز۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، اے مسلمان، اگر آپ خدا کی تقسیم کردہ چیزوں پر راضی رہیں گے تو آپ غنی ہو جائیں گے، یعنی آپ مالدار ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر بھی ایک چیز ہے کہ غنی کس طرح بندہ ہوتا ہے یا مالدار بندہ کس طرح ہوتا ہے، تو امام نے اپنے اس فرمان میں آ کر ہمیں بتایا کہ یہ انسان اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کے عالم تکوین کے سسٹم کے تحت اور اس عالم تشریح کے سسٹم کے تحت جو خدا نے آپ کے حق کے لیے فیصلے کیے، قضاوتیں کی ہیں، اس کو آپ قبول کریں، سر تسلیم ہو جائے تو خدا آپ کو غنی کر دے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ میں نے جس طرح پہلے ایک جملے میں عرض کیا، اشارہ کیا کہ ہمارے معاشرے میں غنیمت کس کو کہا جاتا ہے، وہ الگ بحث ہے، اور امام کی زندگی میں غنیمت کس کو کہا جاتا ہے، وہ الگ بحث ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس غنیمت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، یعنی انسان جب اپنی زندگی کو معنویات کے ساتھ متصل کرے، اپنے آپ کو خدا کے وجود کے ساتھ متصل کرے تو وہ انسان غنی ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ امام علیہ السلام اس بات سے آگاہ ہے کہ ہر انسان، جتنے بھی اس پورے کائنات اور پوری اس خلقت میں جتنے بھی انسانات ہیں، وہ انسان فطرتاً اس بات سے آگاہ ہیں، آشنا ہے کہ وہ فطرتاً فقیر ہیں، محتاج محض ہیں۔ اگر غنی ہے تو خدا کی ذات ہے۔ اب جب خدا نے جس طرح ہماری اس زندگی کو، سسٹم کو ایک تحت رکھا ہے تو ہم اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ جب اسی کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے تو خدا کی ذات ہمیں غنی کر دے گی۔ اب کیسے غنی کرے گی؟ اب یہ نہیں کہ خدا ہمیں اتنا مال دے گا، اتنی دولت دے گا کہ ہم غنی ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں، نہیں، یعنی خدا آپ کو آپ کی زندگی میں کسی انسان کا محتاج نہیں کرے گا، کسی انسان کے سامنے، کسی فرد کے سامنے ذلیل ہونے نہیں دے گا۔
اگر آپ خدا کے ہو جاؤ گے، اگر آپ خدا کی رضا میں راضی ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر ہم انہی ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین کو دیکھیں تو ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم کس بات کو قبول کریں۔ اگر ہمیں اس دنیا میں غنی ہونا ہے تو کن موارد کو اختیار کرتے ہوئے غنی ہونا ہے۔ کیوں یہ انسان آج کل دنیا میں ہر انسان کے سامنے محتاج ہے، فقیر بنا ہوا بیٹھا ہے؟ کیوں ایک فقیری کا اعلان کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا سے دور کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اس معصوم کے فرمان کو دیکھیں کہ جب ہم خدا کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے تو غنی ہو جائیں گے، کبھی بھی کسی انسان کا محتاج نہیں ہونا ہے۔ آگے امام علیہ السلام ایک بہترین نقطے کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان، اے مسلمان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقی مسلمان بنے، حقیقی مومن بنے، یہاں پہ لفظ امام نے مسلمان کا استعمال کیا ہے، مسلمہ، تکن مسلمہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقی مسلمان بنے تو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، یعنی جتنے بھی افراد، جتنے بھی مسلمان آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، لیکن ان کی عزت آپ کے ہاتھ سے محفوظ ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقی مسلمان بنے تو ضرور ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، کبھی بھی ان کو شکایت کا موقع نہیں دیں۔ اگر یہ بات ہم نے قبول کر لی، اس پہ عمل کیا، تو خدا یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ حقیقی مسلمان ہیں۔ جب یہ ہم نے عمل کیا اپنی زندگی میں تو ہم اپنے آپ کے اندر، اپنے وجود کے اندر یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں اور حقیقی کلمہ گو ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ اور آگے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آخری مولا کا ایک قانون، ایک برنامہ ہے انسان کو کامیاب ہونے کے لیے زندگی میں، وہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں رہ کر، ایک معاشرے میں رہ کر، جتنے بھی افراد میرے ہاتھوں کے قریب رہتے ہیں، میرے پڑوس میں رہتے ہیں یا اطرافیوں میں رہتے ہیں، ان کے اندر ایک مساوات قائم کریں، ایک عدالت قائم کریں۔ ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا رویہ کس طرح کو آپ کو دیکھنا ہے کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ تو امام چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس بات پہ عمل کیا تو آپ تکن عادلن، تو آپ عادل بن جائیں گے۔ یعنی یہ جو عدل والی صفت ہے، یقین جانیے حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء کرام اور ائمہ اطہار کا اصلی ہدف اور مقصد یہی تھا کہ انسان کو عدالت کی طرف لے کے چلیں۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا بھی ایک مقصد، جو اصلی مقصد رکنی بیان کیا جاتا ہے کہ امام جب آئیں گے تو مردوں میں، انسانوں میں عدالت کو قائم کریں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم جو امام علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ہم بھی اس عدالت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تاکہ ہم خود عادل بن جائیں، تاکہ عادل امام کی امامت میں رہ سکیں۔ تو بس ہم خدا کی بارگاہ سے دعا ہوئے ہیں کہ خالق اکبر آپ ناظرین اور سامعین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خصوصاً یہ جو ادارہ فاطمہ الزہرا فاؤنڈیشن ہے، خدا متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کی توفیقات خیر میں خصوصاً اضافہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و بیا و بال منی اللہم صلی علی محمد۔